اب فوج کی طرف سے یہ تیسری پریس ریلیز ہے جس کے اندر اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، اور اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پلان کیا ہے ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ تو جب آپ اس پریس ریلیز کی تشریح کرتے ہیں تجزیاتی طور پر، تو آپ کو کیا سنائی دیتا ہے کہ فوج کی ہائی کمانڈ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد کیا کہہ رہی ہے؟ میرا خیال میں ایک نیا اعتماد ان کے اندر آیا ہے، اور میں نے تو اس پہ کالم بھی لکھا تھا اور اس کے کئی دفعہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ یہ ہمارا جو آج کل سی او ایس ہے یہ بورن اگینسٹ سی او ایس ہے۔ یہ 8 مئی کو میں ان کو سمجھتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے کمزور ترین سی او ایس تھے، اور 13 مئی کو کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین سی او ایس بنے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے پتہ نہیں کون اس کو کیسے دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے۔ مجھے تو رتی برابر شک نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو کے رہنا تھا۔ یہ واقعہ کیوں ہو کے رہنا تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی 1 سال کی کمپریہنسو کیمپین تھی۔ انہوں نے اپریل سے لے کے اور میرا خیال میں ایز لیٹ ایز 8 مئی یا 9 مئی تک انہیں کنسسٹنٹلی ایک ایسی کیمپین چلائی جس کے اندر انہوں نے اپنے چاہنے والے اور ماننے والے ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا، ابھارا، اور اس کے اندر ایک ان کو نیریٹو دیا، ان کو جیسے ہماری پاکستانی فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک دشمن آئیڈینٹیفائی کر کے ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ اس کے بعد ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے، اور وہ اس سلسلے میں کوئی ان کو دو رائے نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کو دشمن آئیڈینٹیفائی کر کے دیا۔ ان کے دشمن یا ان کا ٹارگیٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، بلکہ یہ بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ خواہ مخواہ اس ریس میں اس میں کیجویلٹی بن گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹکراؤ جب اسٹیبلشمنٹ سے ہوا تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے ارریلیونٹ رہی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان بٹوین الیکشن بھی ہوئے تو عمران خان صاحب جو تھے وہ اکیلے ہی سیاست کر رہے تھے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سپیس جو ہے وہ لیکن آج قطع کلامی، لیکن آج اگر میں سوال دہرا پاؤں نیازی صاحب، اگر آج عمران خان یہ پریس ریلیز پڑھیں تو ان کو کیا سنائی دینا چاہیے تجزیاتی طور پر کہ فوج کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو یہی سنائی دے گا کہ فوج نے ان کے بارے میں آخری ورڈکٹ دے دی ہے۔ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے کہا ہے، ڈسکریٹلی کہا ہے کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں اور وہ سہولت کار ہیں، اس کے دو رائے ہے ہی نہیں۔ مجھے صرف ایک اس کے اندر پریس ریلیز کے اندر یا جو میں پورا ان کا جو پڑھا ہے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے مجھے ملا ہے اس کے اندر دیکھا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عوام، پاکستان کے عوام جنہوں نے یوم تکریم شہداء کے دن بھی اظہار کیا، اور ان کا جو آپس میں جو ایک جو گٹھ جوڑ یا ایک ان کا جو ایک دوسرے کے لیے سپورٹ جو ہے وہ ایک بہت انپریسیڈنٹ ہے۔ میں اس کے بارے میں میری ریزرویشن ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بلا شک و شبہ کہ 9 مئی کو ایک ریاست پاکستان کے خلاف حملہ تھا، لیکن نقصان یہ پہنچایا کہ اس نے 1 سال میڈیا کو بہت ہی کمپریہنسولی استعمال کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور انہوں نے رائے عامہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ابھاری ہے۔ وہ رائے عامہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھے کہ اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آئی ہے، میں ایم این اے ایم پی ایس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ چاہے سارے لیڈر چلے جائیں، رائے عامہ اس کو تبدیل ہوئی ہے۔ ایک فکر ایڈ کروں گا، اور فیئر پوائنٹ بھی ہے، ایک فکر آبزرویشن بھی آپ کی، جی گو ایڈ ایک فکر ایڈ کروں گا کہ یہ ہمارے تاریخ بھی یہی ہے۔ کم از کم ریسنٹ پاس کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بہت زیادتی ہوئی تو حقیقت یہ ہے کہ عوام جو ہے بالکل ڈٹ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کے اوپر کوئی میڈیا ٹرائل، کوئی جو ان کے اوپر جتنا کچھ ان کے خلاف آنلیش کے نہیں اثر پڑا۔ اور یہ چیز ہم نے ضیاء الحق صاحب کے وقت میں، بھٹو صاحب کے وقت دیکھا کہ جب ون سائیڈ ٹرائل ہوا وہ نہیں چینج۔ ذرا مجھے پولیٹیشنز کے پاس جانے دیجیے گا۔ طاہر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ یہ کوئٹہ کے اندر اندوناک واقعہ ہوا، آج بارز کی طرف سے بھی اس کی کنڈمنیشن کی گئی۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی وہ واقعہ مکمل طور پر رپورٹ نہیں ہوا، اور آپ کی طرف سے بیان آ گیا کہ ممکنہ طور پہ اس کی جڑیں ہیں وہ عمران خان سے ملتی ہیں، پھر ظاہر ہے ان کے ورثاء نے عمران خان کو نامزد بھی کر دیا ایف آئی آر کے اندر، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن سیاسی طور پر
کیا پی ایم ایل این کو اور آپ کے لیول کے اوپر، ایک سینئر لیول کے اوپر، یہ سٹینس فوری طور پر لینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، حقائق سے شائع اوے کر کر کے ہم ان حالات تک پہنچے ہیں کہ جہاں پہ شہیدوں کے مجسموں کو جلا دیا جاتا ہے، جہاں پہ ان اپولوجیٹکلی بغیر شرمندگی کے چاگی پہاڑ کے ماڈل کو جلا دیا جاتا ہے، جہاں پہ گالم گلوچ کے کلچر کو دیا جاتا ہے. یہی ہماری شائنس تھی کہ کیا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آج الٹا لٹکایا ہوتا پی ٹی وی کے حملے کے ذمہ داران کو، آج الٹا لٹکایا ہوتا عصمت اللہ جنیجو ایس ایس پی کو مارنے والوں کو، آج الٹا لٹکایا ہوتا پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ کے قبریں کھودنے والوں کو. تو 9 مئی کا کیا پیش ہے؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کے پریس کانفرنس کی، ابتدائی معلومات حاصل کر کے کی. ابتدائی انکوائری 9/20 پہ یہ مرڈر ہوا اور عبدالرزاق شیر صاحب کو شہید کیا گیا. 2:20 پہ میں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ میرے پاس ابتدائی معلومات میں اکٹھی کر چکا ہوا تھا. اور میری اس پریس کانفرنس پہ اب ورثا کا سٹانس سامنے آیا ہے اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی ایما پہ یہ واقعہ قرار دیا کہ یہ ہوا. اب موٹیو اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ابتدائی معلومات کو چھوڑ دیں، وہ جو تفتیش کے معاملات وہ ٹائم کے ساتھ آگے آئیں گے اور وہ کافی اس پہ خفیہ انفارمیشن ہے جو شیئر ہو جائے گی. مگر کس کا تھا کہ تاریخ لگی ہے سنگین غداری کے کیس کی، آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کی، اور تاریخ سے ایک دن پہلے اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو عمران خان ہے. میں تو یہ بات کر چکا، لیکن کوئی مگر ان کے بیٹے کی طرف بیرونی قوت بھی تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. بیرونی طور پر کوئی سازش بھی کی جا سکتی ہے. پاکستان کے اندر فرکشن زیادہ بڑے، فساد ہو، لڑائی ہو، الزام تراشی ہو، تو یہ بیرونی ایجنڈا سے بڑے کلیئر ہیں، وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بیرونی ایجنڈا صرف عمران نیازی کا اس ملک میں، کہ جو اس ملک کو ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے کہ پہلے امریکی سازش قرار دے کے اب کانگریس مین سے لیٹر لکھوا رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ روکی جائے، پاکستان کے F-16 روکے جائیں، پاکستان جو عسکری طور پہ امداد ملتی ہے اس کو کیا جائے، کیونکہ میں نے 9 مئی کے واقعات کا میں ذمہ دار ہوں. میرے لوگوں نے حملے کیے. آپ انسانی حقوق کی میں یہ کام کریں، مجھے بتائیں کوئی شعور شخص جو اتنی بھی عقل رکھتا ہو وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، بیرونی اگر ہے تو وہ صرف عمران نیازی ہے، اور ان کو اگر کوئی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی ذات ہے. اس تمام ایکشنز اور ان ایکشنز پچھلے 10 سال کے آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بات مجھے بتا دیں جو پاکستان کے مفاد میں گئی ہو. یہ تمام تر معاملات عمران نیازی بڑے سمجھدار ہیں اس معاملے میں کہ سیاست کی خاطر پاکستان کو داؤ پہ کیسے لگانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کہ کبھی برسر اقتدار آئے، یہ پاکستان کو توڑیں گے اور ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو کمپرومائز کر دیں گے، بیکاز ہی از ناٹ اے پرسن مائنڈ. یہ